बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वतन के प्यारे बच्चों, मुअज़्ज़िज़ वालिदैन, शोहदा के लवाहिकीन, चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ, कौमी सियासी क़यादत के लीडरान कराम और मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज हम सब गम और दुख के बोझिल एहसास के साथ आपके पास आए हैं। 1 साल पहले इसी माह की इसी तारीख को यहाँ एक दर्दनाक सानहा पेश आया था। आपके स्कूल की ये दीवारें जो कुरान पाक की तिलावत सुनती थीं, जो वतन की मोहब्बत के नगमे सुनती थीं, जो अपने हीरोज़ के तराने सुनती थीं और जो आपके असातिज़ा के दर्स से इल्म के मोती समेटती थीं, आनन फानन बारूद के धमाकों और बंदूक की गोलियों से लरज़ उठी। देखते देखते आपके कितने ही साथी हमेशा के लिए हमसे बिछड़ गए। ये एक ऐसा सानहा था जिसने पूरी कौम को हिला के रख दिया। पूरी कौम ने इसका दर्द महसूस किया। में ये सवाल पैदा हुआ कि क्या इंसानियत से आरी ऐसे दरिंदे किसी नरमी के मुस्तहिक हैं? क्या अब भी वक्त नहीं आया कि हम मासूम बच्चों का खून बहाने वालों को अपने अंजाम तक पहुंचाएं? क्या अब भी वक्त नहीं आया कि हम तकसीम की सारी लकीरें ख़त्म करके एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएं और दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उठाकर बाहर फेंकें? इस सानहा की खबर मिलते ही मैं पेशावर रवाना हुआ तो यही सवाल मेरे दिमाग में भी बार बार उठ रहा था। मेरा दिल बहुत अफसरदा था, लेकिन मेरी सोच में ये ख्याल पुख्ता हो रहा था कि इंसानों का मकालमा उन्हीं से हो सकता है जो इंसानों की ज़बान समझते हों। पेशावर की ज़मीन पर कदम रखते वक्त हमारे बच्चों के लहू ने मुझे एक फ़ैसले पर पहुंचा दिया था। फ़ैसला ये था कि हम पूरी कुव्वत के साथ दहशतगर्दी पर फ़ैसला कुन ज़रब लगाएंगे। हम अपने बच्चों के मुक़द्दस लहू के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। हम अपने गुलशन के मासूम फूलों को मसलने वालों के इबरतनाक अंजाम से दोचार करेंगे। इस सानहा के फ़ौरन बाद पूरे मुल्क की सियासी क़यादत और फ़ौजी लीडरशिप एक जगह बैठी। मैंने उस वक्त कहा कि गैर मामूली हालात गैर मामूली इक़दामात का तकाज़ा करते हैं। मैंने महसूस किया कि हम में किसी बात पर कोई इख्तलाफ नहीं। मासूम शहीदों के लहू ने हम सब को एक कर दिया। मैं कौमी सियासी क़यादत को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिनके ताउन से हमने इत्तफ़ाक़ राय से आइनी तरमीम की, फ़ौजी अदालतें बनाईं, नेशनल एक्शन प्लान बनाया और अल्लाह का नाम लेकर इस पुख्ता आज़म के साथ मैदान में उतरे कि वतन अज़ीज़ की सरज़मीन को दहशतगर्दों से पाक करके दम लेंगे। अज़ीज़ बच्चों और असातिज़ा कराम, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमारी जंग में हमारे शहीद बच्चों का लहू बोल रहा है। ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्म के हर मार्के में ये लहू बोल रहा है। हमारे हर सिपाही, हर अफसर और हर पाकिस्तानी की रगों में ये लहू बोल रहा है। इस मुक़द्दस लहू की एक एक बूंद हमारे अज़ाइम, हमारे इरादों और हमारे जज्बों में मौजज़न है। हमारी बहादुर अफवाज, हमारे सिक्योरिटी और सिविल इदारे और हमारे अवाम एक जान होकर अपने इस मिशन में मसरूफ़ हैं। ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्म
دہشت گردوں آپریشن ضرب عزم نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے. ان کی پناہ گاہیں، ان کی تربیت گاہیں اور ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب دہشت گردی کا مکمل کلا کما کر دیا جائے گا. پاکستان کا گوشہ گوشہ امن کا گہوارہ بنے گا. علم کی شمع کو بجھانے اور اندھیرے پھیلانے والوں کا وجود ختم کر دیا جائے گا، اور پاکستان کا ہر شہر، ہر قصبہ، ہر گاؤں علم کے نور سے منور ہوگا. تعلیم کے دشمن انسانیت کے دشمن ہیں. پاک فوج کی درخشاں تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے جس میں فوج کے سپاہیوں اور افسران نے جنرل راحیل کی قیادت میں بے پناہ کامیابیاں حاصل کی ہیں. پاکستان اور عوام کے یہ لوگ دشمن ہیں، دہشت گرد، اور ہم ایسے دشمنوں کو اپنے مستقبل سے نہیں کھیلنے دیں گے. خواتین و حضرات اور میرے عزیز بچوں، آج کی دنیا تعمیر و ترقی کی دنیا ہے. خوشحالی کا سورج بھی علم کے افق سے طلوع ہوتا ہے. یہ ہمارا عہد ہے کہ انشاءاللہ ہم پاکستان کو دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کی صف میں لانے کے لیے تعلیم کو اپنی بڑی ترجیح بنائیں گے. اپنی نئی نسل کو اچھی تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اس میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے. آج کل ہم دہشت گردی کے خاتمے کے ساتھ ساتھ توانائی کے بحران پر قابو پانے کی جدوجہد بھی کر رہے ہیں. ہم اپنے سب سے بڑے شہر کراچی کو جرائم سے پاک کرنے اور دیر پا امن لانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. ہم بلوچستان میں بھی امن، ترقی اور خوشحالی کے مشن پر چل رہے ہیں. انشاءاللہ ہم اپنی نئی نسل کو ایک پرامن، روشن اور ترقی کی راہوں پر چلتا ہوا پاکستان دیں گے. وہ پاکستان جس کی آرزو قائد اعظم نے کی اور جس کا خواب آزادی کے شہیدوں نے دیکھا تھا. یہاں امن، محبت، بھائی چارے اور ہمدردی کے پھول کھلیں گے. آگ اور خون کے تماشے نہیں ہوں گے. یہاں بارود کا دھواں نہیں ہوگا. یہاں نفرت کے نعرے نہیں، اتفاق اور ہم آہنگی کے گیت ہوں گے انشاءاللہ. 16 دسمبر 2014 کا المیہ ہمارے دلوں کو چھلنی ضرور کر گیا، لیکن اس المیہ نے ہمیں آپس میں جوڑ دیا، ہمیں ایک دوسرے کے قریب کر دیا، ہمیں اتحاد اور اتفاق کی لڑی میں پرو دیا. اب ہم پاکستان کی عزت و آبرو، پاکستانی قوم کی یکجہتی اور باہمی اتحاد و اتفاق کے لیے 16 دسمبر 2014 سے رہنمائی لیں گے. یہ دن ہمارے لیے روشنی کا مینار بنے گا جس کی کرنوں میں ہمارے معصوم بچوں کا لہو قیامت تک لو دے گا. میں ان والدین کے دکھ سے آگاہ ہوں جن کے بچے ان سے جدا ہو گئے. میں سمجھ سکتا ہوں کہ ان کے دلوں کی کیفیت کیا ہوگی. ان کے دلوں کو صبر و سکون کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. شہید بچوں کے بارے میں بھی مجھے یقین ہے کہ وہ جنت کے باغوں میں بہت آسودہ ہوں گے، کہ ان کے لہو کی حرارت نے پاکستان کو ایک معاشرے اور ایک ملک کی حیثیت سے ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا ہے. شہید بچوں کے والدین کو یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ ان کے بچوں کے لہو نے پاکستان کے مستقبل کا راستہ متعین کر دیا ہے. ان کے لیے یہ بات بھی تسلی کا باعث ہونی چاہیے کہ ہماری بہادر مسلح افواج کے افسر اور جوان، پولیس اور سول انتظامیہ کے ارکان ان کے بچوں کے لہو میں اپنا لہو بھی شامل کر رہے ہیں. ہمارے عوام بھی اس مشن میں اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. ہمارا دین کہتا ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں. سو اے ہمارے شہید بچوں، ہم سب آج یہاں آپ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ کو یاد کرنے آئے ہیں
آپ ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہو گے، اور آپ سے میں یہ عہد بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے لہو کے ایک ایک قطرے کا حساب لیں گے۔ ایک نئے درخشاں پاکستان کی پیشانی پر ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ معزز خواتین و حضرات اور میرے پیارے بچوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دن ہماری تاریخ کا حصہ تو بن چکا ہے، لیکن میں اسے اپنے حاضر اور مستقبل سے منسلک بھی کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں اس دن کی یاد ہمیشہ ہمارے راستے پر مستحکم رکھے۔ اس لیے میں آج سے 16 دسمبر کو قومی عزم تعلیم کے دن کے طور پر منانے کا اعلان کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ عامی پبلک سکول شہداء یونیورسٹی کے قیام کا اعلان بھی کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر سال جب ہم ان شہید بچوں کو، ان کے اساتذہ کو اور ان کی قربانیوں کو یاد کریں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمیں جہالت کے اندھیروں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے۔ ہمیں پاکستان کے ہر بچے کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ہے اور ایک ایسے پاکستان کی ازسر نو بنیاد رکھنی ہے جہاں باہمی محبت، یگانگی، برداشت اور رواداری معاشرے کا حسن ہو، اور جہاں ہر بچے کی زبان پر بھی یہی عزم ہو کہ مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔